السلام علیکم، میں ہوں شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ 6 روز گزرنے کے باوجود امپورٹڈ حکومت اپنی کابینہ تشکیل نہ دے سکی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کے مطابق حکومت کا مطلب کابینہ ہوتا ہے، یعنی کہ امپورٹڈ حکومت اپنے خد و خال واضح نہیں کر سکی اور 6 روز کے اندر جو ہمارے کرائم منسٹر ہیں، کرائم منسٹر نے جو بڑے بڑے یو ٹرن لیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر جو بھانمتی کا کنبہ ہے وہ اوچھی حرکتوں پر اتر آیا۔ فارن فنڈنگ کیس اور جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، اس کی اصلیت کیا ہے اور ان کے الزامات میں کتنی صداقت ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا تھا 16 جماعتوں پر مشتمل، ان کی کشتی میں سوراخ ہونے لگا ہے، اور کشتی میں سوراخ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کشتی کسی بھی وقت ڈوب سکتی ہے، ڈاواں ڈول ہے اس وقت۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے انوکھی حکومت ہے جس میں جو اتحادی ہیں وہ وزارتیں لینا نہیں چاہتے، وہ بھاگ رہے ہیں وزارتیں لینے سے، اور حکومت ان کے پیچھے پیچھے ہے، منت ترلا کہ نہیں جناب آپ کابینہ میں آئے، نہیں آپ کے بغیر تو حکومت مکمل نہیں ہوگی، نہیں آپ کے بغیر تو پاکستان کے آئین کی تشکیل ہی نہیں ہو سکتی، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے۔ بہرحال 6 روز گزرنے کے باوجود بڑا ایک انسرٹینٹی کا عالم ہے، بڑا ایک خوف ہے ان کے چہروں کے اوپر، اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ کابینہ میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی اور تمام چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو حصہ دیا جائے گا، آزاد ارکان کو بھی حصہ دیا جائے گا، ابھی تک وہ کابینہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بجائے وزارتوں میں حصہ مانگنے کے جو مستقبل کا سیٹ اپ ہے، جو آئندہ الیکشن ہے، ان انتخابات کے اندر مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ لی ہے۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہمیں وزارتوں کا لالچ نہیں ہے، آپ ہمیں کراچی کے اندر پیپلز پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گارنٹی لے کر دیں۔ اب ان کو سب کو یہ ریلائز ہو چکا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جس طرح سے بڑھ رہی ہے، جس طرح عوام دیوانہ وار کپتان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر نکل رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں جب ہمیں آئندہ عام انتخابات میں جانا پڑے گا، اور اگر ہم اگلے 90 یا 120 روز کے اندر الیکشن میں گئے تو نہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ کچھ آنا ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ کچھ آنا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کچھ آنا ہے۔ بیانیہ بکے گا صرف عمران خان کا، بیانیہ بکے گا ایک آزاد اور نئے پاکستان کی تشکیل، ایک آزاد پاکستان کی تشکیل، اور یہ ثابت ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے رمضان المبارک میں جلسہ کرنے کا رسک نہیں لیا، لیکن کپتان نے یہ رسک لیا، اور پشاور جلسے میں جس طرح سے عوام آئی، جس طرح سے کراؤڈ آیا، جس طرح سے لوگ باہر نکلے، اور اس سے قبل جب یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی تھی، اتوار کے روز انٹیلیجنس جو اداروں کی رپورٹس ہیں بہت سارے نیوز پیپرز میں اور ٹی وی چینلز کے اوپر وہ چل بھی چکی ہیں، 8 ملین لوگ پاکستان کی سڑکوں پر آئے۔ بہرحال جو کل کا کراچی کا جلسہ ہے وہ مزید آگے چل کر مومنٹم سیٹ کر دے گا، لیکن جو ابھی تک فوٹیجز کراچی جلسے کی ہمارے سامنے آئی ہیں، جلسہ ہونے سے پہلے یعنی کہ جلسے سے پہلے جلسے کا سمام قریباً 15 سے 20 ہزار لوگ ابھی سے جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اپنی فیس بک پر اور ٹویٹر کے اوپر وہ فوٹیج شیئر بھی کی ہے۔ جو کرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے وزارت عظمیٰ کی شیروانی پہننے کے ٹھیک اگلے روز صحافیوں سے ملاقات کی۔ جو صحافی حضرات ان سے مل کر آئے ان کے مطابق وہ خوش نہیں تھے اور بڑے پریشان تھے، اور پریشان کیوں تھے؟ کیونکہ 2 سیٹوں کی اکثریت سے ان کی حکومت ہے، اور تحریک انصاف استعفے دے چکی ہے، 125 استعفے جمع ہو چکی ہیں، 123 منظور ہو چکی ہیں، 2 کل تک منظور ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ 125 حلقوں پر نئے انتخابات کروانا یا عام انتخابات کروانا یا ضمنی انتخابات کروانا، یہ چونکہ اس بھانمتی کے کنبے کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا ہے کہ ہم اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں کروا سکتے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں
ان اطلاعات کے مطابق کرائم منسٹر صاحب جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اس سے بھی بے حد پریشان ہیں، اور جو ان کے گزشتہ 6 روز میں بڑے بڑے یو ٹرن لیے گئے ان سے ان کی بدحواسی سامنے آ سکتی ہے، یا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے وہ پریشان ہیں، کتنے بدحواس ہیں کہ تنخواہوں میں 10% اضافے کا انہوں نے اعلان کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اعلان واپس لے لیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی جسٹیفیکیشن دی کہ چونکہ گزشتہ حکومت چند ماہ پہلے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر چکی تھی، لہٰذا یہ اضافہ اس کا جواز ابھی نہیں بنتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری گئی تھی۔ پاکستان کی تاریخ کے یوں کہنے کہ سب سے بلند ترین یہ سطح کی سمری تھی، 83 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی تھی۔ اب ایک جانب تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، دوسری طرف مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی آئے اور انہوں نے کہا کہ کپتان ہمارے لیے بم شیل فٹ کر کے گیا، ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچا کر گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیا کہ عالمی مارکیٹ سے وہ مہنگے داموں پٹرول لے کر سستے داموں بیچ رہے تھے، اور یہ بہت زیادہ دیر تک ہم اس پالیسی کو سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جب مہنگائی تھی تب سب کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے کہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، مر گئے پٹ گئے برباد ہو گئے، غریب مر گیا، غریب کے منہ سے انہوں نے نوالا چھین لیا، اور مہنگائی کا یہ کہہ لیں کہ آپ یہ موازنہ کرتے تھے یا مہنگائی کو یہ جوڑتے تھے حکومتی نااہلی سے، اور آج یہ لوگ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ مہنگائی چونکہ عالمی حالات کی وجہ سے ہے، عالمی جو سطح کے اوپر جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، جو ڈالر مہنگا ہوا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، اور ہماری حکومت اور ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس مہنگائی کو روکنے کے لیے، اس پہ قابو پانے کے لیے بھاری بھرکم سبسڈیز دے۔ اب یہی سیم بیانیہ ہم بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہے، لیکن مہنگائی ہونے کے پیچھے حکومتی نااہلی کسی صورت بھی نہیں ہے، مہنگائی کے پیچھے کرپشن کسی صورت بھی نہیں ہے، مہنگائی کی بڑی وجہ عالمی معیشت کے جو کووڈ کے اثرات ہیں وہ ہیں۔ بہرحال ان کو سمجھ تو آ ہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کرائم منسٹر شہباز شریف نے جو اسلام آباد میٹرو ہے، میٹرو کا پیکیج 2 پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک، اس کو 5 روز کے اندر اندر فنکشنل کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، 27 اپریل کو عمران خان صاحب نے اس میٹرو کا افتتاح کرنا تھا، اور انہوں نے 27 اپریل سے پہلے چونکہ ان کا پلان تھا، اچانک سے حکومت ان کو مل گئی، وزارت عظمیٰ ملنے کے بعد ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے، وہ انہوں نے گھمائی اور وہ میٹرو 5 دن کے اندر اندر چل پڑے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا اعلان یہ کیا کہ رمضان المبارک کے اندر اندر میٹرو میں، یعنی کہ جب تک رمضان المبارک چل رہا ہے، میٹرو میں فری سفر کی، مفت سفر کی سہولت شہریوں کو دی جائے گی۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ جس میٹرو کا ابھی تک افتتاح نہیں ہوا، 5 روز کے بعد جس کو فنکشنل کرنے کا حکم تھا، یعنی کہ پیکیج 2 پشاور موڑ سے لے کر ایئرپورٹ تک، جو ابھی فنکشنل نہیں ہوئی، صرف اس میٹرو میں مفت سفر کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ فنکشنل نہیں ہوئی۔ اور چونکہ کرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس سے پہلے ان کو عادت تھی 1 مین شو کی، پنجاب ایک صوبہ چلاتے تھے، صوبہ چونکہ ٹیکس کلیکشن نہیں کرتا، 18ویں آئینی ترمیم اور NFC کے بعد صوبے کو وفاق سے بیٹھے بٹھائے بجٹ مل جاتا ہے، اور وہ بجٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور ڈسٹریبیوشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جیسے دل چاہے جہاں دل چاہے وہ خرچ کریں۔ اب چونکہ اکٹھا کرنا پڑے گا، بھانمتی کے کنبے کو بھی ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ بہت سارے خارجہ امور کے اور معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک اعلان کرتے ہیں اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں، دوسرا اعلان کرتے ہیں اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ آئے یہ تھے عوام کو سہولیات دینے، عوام کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے، پٹرول سستا کرنے کے لیے، کر کیا رہے ہیں کہ پٹرول مہنگا کر رہے ہیں۔ آج 5 روپے یونٹ بجلی بڑھا دی، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ان حالات کے اندر کسی صورت بھی سہولت نہیں دی جا سکتی، کسی صورت بھی سبسڈی نہیں دی جا سکتی۔ اب لے دے کے کپتان کی جو مقبولیت اور جس طرح سے عوامی پریشر آ رہا ہے، ان کو اور کچھ نہیں نظر آیا، تو انہوں نے فارن فنڈنگ کا کیس کھول دیا۔ چل تو پہلے بھی رہا تھا، 30 دن کے اندر اندر
روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے اس پہ فیصلہ دینے کا حکم دے دیا۔ اب مزے کی بات، فارن فنڈنگ کیس صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، فارن فنڈنگ پیپلز پارٹی کی بھی ہے، اور یہ کیس تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ہے۔ فارن فنڈنگ مسلم لیگ نون کی بھی ہے، اور یہ کیس پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ہے۔ چونکہ انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے، چونکہ انہوں نے انتقام لینا ہے، چونکہ انہوں نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے عمران خان کو، تحریک انصاف کو، اب یہ اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں، اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے توشہ خانہ کا شوشہ چھوڑ دیا، کیونکہ میڈیا کو ساتھ ملا کر کھیل رہے ہیں۔ اب توشہ خانہ کیا ہے؟ ان کا اپنا بنایا ہوا قانون کہ کوئی ریاستی تحائف ہوں گے، کسی سربراہ مملکت کو تحائف ملیں گے تو وہ 20% قیمت دے کر وہ تحفہ خود سے رکھ سکتے ہیں۔ اگر عمران خان نے 20% قیمت دے کر کوئی گھڑی رکھ لی یا کچھ اور رکھ لیا تو کون سا گناہ کیا؟ کیا ماضی میں اس سے پہلے آپ سرکاری تحائف بغیر پیسے جمع کروائے، بغیر نیلامی میں خریدے اپنی جیب میں نہیں ڈال لیتے تھے؟ پھر آپ الزام لگا کس پر رہے ہیں جس کے ایک سگنیچر، ایک آٹوگراف کا جو بلہ ہے، عام سا بلہ 1000-1500 کی قیمت والا، وہ کروڑوں میں بک سکتا ہے، آپ اس شخص پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کو اور کچھ نہیں ملا، جو 4 سال حکومت کر کے گیا جو شخص، جو چاہتا تو اربوں خربوں روپے کی ٹیٹیز لگوا سکتا تھا، جو چاہتا تو جس طرح پاپڑ والے کے، فلودے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں، بالکل اسی طرح وہ جعلی اکاؤنٹس بنا سکتا تھا، لیکن لے دے کے آپ کو صرف ایک گھڑی ملی ہے، اور اس گھڑی کے اوپر آپ شور شرابہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس صورتحال میں 90 روز تو بہت زیادہ ہیں، یہ کمپنی تو چند دن بھی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔